السلام علیکم دوستو۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی بہادری کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ وہ ایک بہادر اور جنگجو بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے عالیشان تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ اس کے وزیر اور کچھ ماہرین بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مصر کا سلطان بننے کے بعد دشمن آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ میری سلطنت کو کمزور بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ بادشاہ نے ماہرین سے کہا، آپ آنے والے وقت میں میری ریاست کو جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ان کی ایک فہرست بنا کے دو، تاکہ ہم ان خطرات سے نمٹ سکیں۔ تو تمام ماہرین حجرے سے چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور ایک ورق کا ٹکڑا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ بڑے غور سے اس کو پڑھتا رہا۔ فہرست میں تمام ریاستوں کے نام تھے۔ بادشاہ کے خلاف بغاوت شروع ہو سکتی تھی۔ اچانک بادشاہ پڑھتا پڑھتا پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وزیر نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا ایسی بات آ گئی کہ آپ اتنے پریشان ہو گئے؟ تو بادشاہ نے ایک لفظ پر ہاتھ رکھا۔ وزیر نے اس لفظ کو دیکھا تو وہ ایک ریاست کا نام منگولیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ ریاست تمام ریاستوں سے اہم ہے۔ میں نے اس ریاست کے بارے میں اس وقت سنا ہوا تھا جب میرے والدین کا دور تھا۔ وزیر نے پوچھا، بادشاہ سلامت، ایسی کیا خاص بات ہے اس ریاست میں؟ تو بادشاہ نے جواب دیا، میں زیادہ تو اس کے بارے میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ جو بھی اس ریاست کو فتح کرتا ہے وہ اس کو زیادہ دیر اپنے قبضے میں نہیں رکھ پاتا۔ یہ بات سن کر وزیر حیران ہو گیا اور کہا، حضور، آخر کیا ایسی بات ہے اس ریاست میں؟ بادشاہ نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ تم اپنے چند جاسوسوں کو اس ریاست میں بھیس بدل کر بھجوا دو، تاکہ وہ اہم خبریں ہمارے تک پہنچاتے رہیں۔ وزیر نے اپنا کام شروع کر دیا اور چند اہم جاسوسوں کو اس ریاست میں بھجوا دیا، اور کچھ دن بعد وہ جاسوس ایک اہم خبر لے کر آئے۔ تو وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، حضور، یہ جاسوس جو خبر لے کر آئے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا ایسی بات ہے اس ریاست میں؟ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آج تک ہمیں جو خبریں ملی اس کے مطابق جو بھی اس ریاست کو فتح کرتا ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو بادشاہ اور سلطان بھی اس قلعے کو فتح کرتا ہے وہ چند دنوں بعد اس قلعے میں ہی مر جاتا ہے۔ بادشاہ کی فوج اس قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس ریاست کی کئی بار تلاشی لی گئی۔ وہاں تمام سپاہی محافظ اس بادشاہ کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن ان تمام سپاہیوں اور بادشاہ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی چیز آتی ہے جو بادشاہ کو قتل کر دیتی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت پریشان ہو گیا اور وزیر سے کہا کہ دوسرے بادشاہوں کی طرح یہ ریاست ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ اب میرا اگلا مقصد یہی ریاست ہوگی۔ اب اس ریاست کو سب سے پہلے ہم فتح کریں گے اور اس ریاست کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ ہم فاش کریں گے، کیونکہ مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ اس ریاست کے پیچھے کوئی راز ہے جو آج تک کوئی بادشاہ بھی اس کو فاش نہیں کر پایا۔ آخر اس ریاست میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو فتح کرنے کے بعد چند دنوں بعد بادشاہ کو قتل کر دیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے، اور یہ راز تب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک ہم اس ریاست کو فتح نہیں کریں گے۔ تو وزیر نے کہا، حضور، ایسا خطرہ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اس ریاست میں ہماری سلطنت کے خلاف کوئی بغاوت شروع ہو گئی تو ہم اس ریاست کو کچل کر رکھ دیں گے۔ لیکن بادشاہ نے کہا، نہیں، ہم اب اس ریاست کو فتح کرنے کے بعد ہی دم لیں گے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ تم کسی طریقے اپنے جاسوسوں کو اس ریاست میں دوبارہ بھیجو اور وہ اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں، اور وقت آنے پر وہ ہماری مدد کر سکیں۔ وزیر بادشاہ کو بہت منتیں اور کرتا رہا کہ بادشاہ سلامت، وہ قلعہ بہت خطرناک ہے، اب ایسا خطرہ نہ لیں۔
تو بادشاہ نے اس کی کوئی نہ سنی اور اس کو فتح کرنے کی ٹھان لی۔ چند دنوں بعد بادشاہ اپنا لشکر لے کر اس ریاست پر حملہ آور ہو گیا اور اس ریاست کو فتح کر لیا، اور بادشاہ نے تمام سپاہیوں اور وزیر سے کہا کہ سب اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں، اور آج رات ہم اسی ریاست میں گزاریں گے اور اس رات سے پردہ اٹھائیں گے کہ ایک بادشاہ اپنے محافظوں کے ہوتے ہوئے کیسے قتل ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اپنی مرکزی جگہ پر جا کے آرام کرنے لگا۔ بادشاہ سویا ہوا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اندر داخل ہو رہا ہے۔ بادشاہ سونے کا ناٹک کر رہا تھا، لیکن وہ چیز اتنی تیز تھی کہ بادشاہ کی آنکھ کھلنے سے پہلے وہ غائب ہو گئی۔ تو بادشاہ نے دوبارہ سونے کا ناٹک کیا، اور کچھ دیر بعد انسان یا کوئی دوسری چیز ایسی جو کمرے کے اندر داخل ہوئی، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ سلطنت کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں یہ اتنی جلدی سے چھپ جاتے ہیں، یا کوئی ایسی سرنگ یا ایسی کوئی نیچے تہہ خانہ ہے جس سے یہ اوپر آتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے بستر کو اس طرح بنا دیا کہ اس میں کوئی سویا ہوا ہے، اور خود بستر کے نیچے چھپ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک آدمی ایک سرنگ سے نکلا جو اس کمرے کے اندر کھودی ہوئی تھی، اور آ کر بادشاہ پر حملہ کیا۔ اس نے جوں ہی حملہ کیا، اس نے دیکھا کہ بستر میں تو کوئی نہیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو آواز دی اور خود بستر کے نیچے سے اوپر آ گیا، اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ لڑائی پوری رات شروع رہی، اور آخر رات بادشاہ اس لڑائی کو جیت گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نے اتنی جنگیں کی، اسے اتنی تھکاوٹ کبھی محسوس نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی، کیونکہ وہ صرف آدمی نہیں تھے بلکہ کئی سالوں سے چھپے ہوئے جلاد تھے۔ یہ بادشاہ کے سپاہیوں سے دگنا زیادہ خطرناک تھے۔ بادشاہ نے وہ ریاست فتح کر لی اور حکمرانی کرنے لگا۔